السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے۔ نعیم حیدر صاحب ہیں لاہور سے۔ سوال ان کا بہت عجیب و غریب ہے، درست ہے لیکن بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، قائد کے ویژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قائد کا پاکستان مفلسی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہے؟ نعیم حیدر صاحب، اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں، اور جو کیمرے کے پیچھے خاور صاحب کھڑے ہیں یہ ہیں۔ اس لیے پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ پاکستان کو 2 لخت ہوئے اشرے بیت گئے۔ جو کبھی ایسٹ پاکستان تھا آج بنگلہ دیش ہے، اور بچے کھچے پاکستان سے کہیں آگے ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ قائد کے ویژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن پاک میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، مجھے عربک نہیں آتی، اور کوئی گنجائش نہ رہ جائے غلطی کی، انگلش میں اور اردو میں دونوں میں پڑھا ہے، اور مختلف قسم کے ترجمے پڑھے ہیں قرآن پاک کے۔ اپنے بچوں کو بھی، وہ بھی 100% وہ انگلش میڈیم کھاتا، قاری صاحب آتے رہے پڑھاتے رہے، ایک خاص سٹیج کے بعد 3 بار پڑھا لیا، میں نے کہا باپ پڑھانا بند کر دیں، اب میں بچوں کو انگریزی میں اور پھر اردو میں، تاکہ ذرا آسان ہو جائے، انگریزی میں سمجھ آ جائے گی ان کو، بہتر وہ پڑھ لیں۔ تو ہم مسلمان ہیں پاکستانی، جہالت عام ہے۔ شرع خواندگی حکم کیا ہے؟ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، لعنت ہو مجھ پہ کہ شرع خواندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو احمق اپنا دستخط کر لیتا ہے یہ اس کو بھی خواندہ سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود اس ملک میں جو تعلیم کا حال ہے آپ جانتے ہیں۔ سو آپ کہتے ہیں قائد کے ویژن، جو رب العالمین کا ویژن ہے قرآن پاک، اس پہ ہم اور آپ کتنا عمل کرتے ہیں؟ حضور سے محبت کے دعوے بہت ہیں، ایسی ایسی گھنی خوبصورت روشن داڑیاں ہوتی ہیں، ایسے ایسے صحت مند پیٹ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے، بات بھی ہے، بھاشن بھی ہیں، خطبے بھی ہیں، تبلیغیں بھی ہیں۔ آپ مجھے دیانتداری سے نہیں ہے صاحب، اپنے گریبان میں جھانکنے کی میں بات کر رہا ہوں، میں جھانکتا رہتا ہوں اور جو محسوس کرتا ہوں میں شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اگر رب العالمین کا ویژن ہے، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس پہ کتنا عمل درآمد کرتے ہیں؟ حضور کی سیرت، جو پڑھے لکھے ہیں، کسی نے 1 پڑھی ہوگی کتاب، کسی نے 2، کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے بے تحاشا پڑھی ہوں گی، غیر ملکیوں کا بھی ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ بھی پڑھا ہوگا، اور جو بالکل جاہل ہیں انہوں نے لوگوں سے سنا ہوگا۔ یہ حضور کی سنت ہے، حضور یہ کہتے تھے، حضور یہ کرتے تھے، ان کی زندگی سے ایسا ہی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ سو اس میں قائد اعظم کا ویژن تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ کس کھاتے میں؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جمہوریت تو ہماری پیداوار ہے۔ قائد اعظم تو خود دین کو کوٹ کرتے تھے، کئی بار کیا انہوں نے۔ وہ ایک مذہبی ریاست نہیں چاہتے، وہ ایک سیکولر پاکستان تھے، یہ یاد رکھیں۔ میں وہ قرارداد مقاصد کی کہ کھوکھلے پن کی بات نہیں کر رہا،
مسلمان تو ایک سیکولر ملک میں بھی ہو، اگر آپ روس میں ہو، آپ چائنا میں ہو، چائنا آپ کا بڑا دوست ہے نا، پپیتا پتر، یہ وہ پہاڑوں سے اونچی ہے دوستی تو سمندروں سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، فولاد سے مضبوط ہے، سارا ڈرامہ وہاں کرو گے تو کیا ہے؟ اسلام کو پریکٹس کرو گے آپ. اچھا، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پریکٹس کو ہم سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اعمال کی بات ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی نے کمال کا جملہ بولا تھا کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. سو ہم پہ اگر یہ ساری لعنت ہے، یہ ساری پھٹکار ہے، اگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھنا، بات سنا مجھے 75 سال ہو گیا مسلم لیگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے نواز شریف وغیرہ اس خاندان کا کی عطا پتہ. جب قائد اعظم محمد علی جناح سٹرگل کر رہے تھے پاکستان کے لیے، اور اس وقت کے ورکرز یا جو کوئی بھی، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا نہ جانتا یہ خاندان کیا تھا، کہاں تھا، ان کا کیا پتا. یہ تو ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھے. مجھے بتائیں میے دن نعرے بجن گے تے ہن تسی بج جاؤ گے اور بج رہے ہو. تو تیرا جب تک سورج چاند رہے گا خدا کا خوف کرو. جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. اللہ کرو یار، میں خود بھٹو صاحب کے لیے میں نے جیلیں کٹنی ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن خدا کا خوف کرو. نام ایک ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بات کروں گا سمجھ میں آ جائے. ایک تو کائنات کا پالنہار، تخلیق کار. ہندوز کو برہما کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی یزنا کہتا ہے، ہم اللہ کہتے ہیں. یعنی تو ایک ہے. ہمارے ایک صوفی شاعر کا ایک مصرع ہے، اے رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی. اچھا، تو ویژن ان کا باقی تو بوروڈ ہے. محمد علی جناح صاحب نے تو کوئی چیز نہیں کریٹ کی اسی بات کی بنیاد پہ. اچھا، پھر حضور کی زندگی، سبحان اللہ، بندہ اگر کروڑواں حصہ بھی فالو کرے اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتی. تو آپ محمد علی جناح صاحب کے ویژن تو ہمیں صدیوں پہلے مل جائے گا. کیا ہے؟ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، پڑوسی کے حقوق، وہ خدا کا خوف کرے، مسافر کے حقوق. یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو اس کی تربیت ہے کہ آپ نے شہری کیسا ہونا ہے، آپ نے انسان کیسا ہونا ہے. یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا کی تلوار کے زور پہ پھیلا، بالکل تلوار کا رول ہے اسلام کے پھیلاؤ میں، لیکن ان تاجروں کا بھی رول ہے جن کی دیانت دیکھ کے لوگ اشش کرتے. یہ کیسے لوگ اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دروغ گوئی نہیں کرتے، کم نہیں تولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، بتا دیتے ہیں ایپ کیا ہے بھائی، یہ لے رہے ہو اس میں یہ. تو اس لیے پاکستان نے مفلسی اور ٹوٹ کا شکار نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے. کتنے تھے مسلمان جو اب اربوں میں پہنچ گیا تھا. غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ 313. پھر انہوں نے دنیا پہ حکومت کی جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، 3 کانٹیننٹس پہ. امیر تیمور نے پوری کہتے ہیں کہ ایک گورے نے کتاب لکھی ہے، امیر تیمور، وہ کہتا ہے تیمورلنگ ارتھ شیکر، اس نے دنیا جھنجھوڑ کے رکھ دی. آج مفلسی یہی ہے، ٹوٹا پھوٹا کیریکٹر، مفلس ترین اخلاقیات، تو نتیجہ ٹوٹ پھوٹ اور مفلسی. جیسے کرتوت ویسا انجام. اور یہ کوئی بات نہیں ہے، اور یہ بت پرستی ہے، بلکہ بت پرستی سے بری بات ہے. یاد رکھنا، بت کی کو پوجا کرتا ہے تو بت کا کو دماغ ہے، کسی نے خراب نہ ہو تو بیچارہ ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. جب انسانوں کی میاں دن نعرے بجن کے تو ہے کون؟ جب تک
وہ سورج چاند رہے گا، بھٹو تیرا نام ہے، کون اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، گداگر. تو یہ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کی جتنی بھی پوجا کرو وہ تو بچارے کا نہ کوئی اس کا بلڈ پریشر جو اوپر نیچے ہوگا. انسانوں کو جب آپ پوجنا شروع کرتے ہو انہوں نے منہ 5 مرلے دے ہو جاندے، ٹھڈ 10 مرلے دے اگے جاوا تو ہوں پھر گل خراب ہو جائے گا. چھوڑو اتفاق فنڈر گیا تو فلانا تو ٹمکا نہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ کیا لوگ ہیں ان کو میرٹ پیپر کھو؟ لیکن نہیں، کمی کمین سوچتے ہیں یار میرے پتر کو نوکری مل جائے گی، یہ کل میں تھانے تو چھڑا لیں گے، یہ میرے بھرا نو کارپوریشن دے سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ ملے گا. یہ گھٹیا سودے، نسلیں بیچ رہے ہیں، نسلیں بک گئی ہیں. رہی صحیح کسر اللہ نہ کرے پوری ہو جائے.